حفاظ کرام کے جماعت میں نکل کر گاؤں گاؤں تراویح کی سنت کے قائم کرنے سے ان گاؤں والوں میں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کا اور حافظ بنانے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو عرض کر رہے ہیں کہ میں دہلی کے حفاظ اکرام سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان میں کراچی میں نکلنے کا خوب اہتمام کریں تاکہ ان کے ذریعے سے تراویح کی سنت ہر جگہ زندہ ہو۔ اور مزید آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی مسجدوں میں اس بات کا پورا اہتمام رکھیں کہ رمضان کے اختتام کا قرآن چلے۔ یہ بہت ضروری بات ہے، بہت ضروری بات ہے۔ اللہ جزائے خیر مولانا مفتی ابوالقاسم مدد علی کو اس بات کی طرف بہت توجہ دی، انہوں نے دلوائی لوگوں کو کہ وہ جس طرح قرآن تراویح سنت ہے اس طرح قرآن کا پورا کرنا بھی سنت ہے۔ میں آپ سب سے عرض کر رہا ہوں اور اس کا پیغام آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا اہتمام کریں۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ حفاظ کرام 15 دن میں 10 دن میں قرآن ختم کر کے اپنا کمال سمجھتے ہیں اور یہ قرآن کو بگاڑتے ہیں، ان کے حروفوں کو جو ہے کچلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کیا ہے کہ ہم نے قرآن 10 دن میں ختم کر دیا۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں اندیشہ گناہ کے ملنے کا تو ہے، اجر کی تو کوئی امید نہیں ہے، صاف صاف بات ہے۔ یہ قرآن تدبر کے ساتھ غور کرتے ہوئے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم پورے رمضان قرآن کو اعتماد کرتے ہیں۔ اعتماد کا دن ہوتا ہے، اسے ایک دن اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کو رمضان پڑھیں گے تو آپ کا مجمع اور آپ کے عوام وہ آخری رمضان تک تراویح کے عمل میں مشغول رہیں گے، ورنہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ جس میں قرآن ختم کر کے الگ الگ ایپ سے 15 منٹ میں تراویح ختم کر لیں، پھر آپ کا مجمع آزاد ہو کے بازاروں میں پھرے جب ہمارا قرآن ختم ہو گیا ہے۔ یہ تو پورا مہینہ رمضان کا ہے، پورا مہینہ عبادت کا ہے۔ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تاکہ مسلمان کو عمل میں اور زیادہ وساوس پیدا نہ ہو، عمل میں اور اس کا شوق پڑے، مگر ہمارا نفس ہمارے ساتھ ہے جس کو شیطان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شیطان اس کو اتنا بلا دیتا ہے کہ شیطان قید ہو جاتا ہے، لیکن وہ شیطان کے کام اور اس کی غفلت نفس کے ذریعے سے اعمال پر جو ہے وہ غالب رہتی ہے۔ انہیں میں تاکید سے عرض کر رہا ہوں آپ سب سے، آپ میری بات یاد رکھیے گا، میں آپ تمام دہلی کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے ائمہ سے مساجد کے درخواست کریں کہ ہمیں پوری رمضان تراویح سننی ہے۔ اس کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ دو قرآن سنائیں، 3 قرآن سنائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ نہ مشقت میں پڑھیں نہ دوسروں کو مشقت میں ڈالیں، جو عامل سنت سے ہٹے گا وہ مشقت بن جائے گا۔ کوئی ضرورت نہیں آپ کو 2 قرآن سنانے کی، آپ پورے رمضان تراویح پڑھیں اور ترتیب کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ اور تلفظ کو صحیح کرتے ہوئے۔ ہر قاری کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن اس طرح پڑھے کہ اس کے سننے والوں کا قرآن صحیح ہو جائے۔ نماز تعلیم ہے، ائمہ کی ذمہ داری ہے، رکوع کی تعلیم، قیام کی تعلیم، قونے کی تعلیم، سجدے کی تعلیم، یہ کتابوں سے نہیں، میں چاہتا ہوں عمل سے دی جائے، عمل سے۔ اسی طرح صحیح قرآن پڑھنے کی تعلیم بھی ائمہ کرام اور حفاظ کرام اپنی تراویح سے عوام کا قرآن درست کرائیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن سنتے ہیں تراویح میں، ان ائمہ کا جو آہستہ پڑھتے ہیں اور ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پڑھنے سے ہمارا قرآن درست ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا حفاظ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جن کی قرآن لوگوں کے قرآن کے درست ہونے کا ذریعہ بنتی ہو۔ یوں بھی قرآن کا یہ حق ہے، اس طرح 6 در پر جس طرح جو ہے جنت کے درجوں پر جس طرح 6 قرآن پڑھا کرتا تھا۔ اس نے میں تاکید سے عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس آدمی نے ایک رات میں قرآن ختم کر دیا اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہم سے پوچھو اللہ سے آگے سے پڑھتے اللہ کی آیتوں پر روتے ہوئے، ثواب کی آیتوں پر امید کرتے ہوئے اور اللہ کی آیت پناہ مانگتے ہوئے۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، ہماری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اپنے تمام شہر کی مساجد کے ائمہ سے یہ درخواست کریں، اور میری ائمہ سے درخواست ہے کہ یہ خود بھی مشغول رہے قرآن میں اور اپنے مختجوں کو بھی آخری رمضان تک تراویح کے ذریعے قرآن کی سننے میں مشغول رکھیں۔ مجھے گھر جانا ہے، چلے جاؤ، گھر میں بات ہے۔ آپ کو گھر جانا ہے تو آپ 15 دنوں کا یہ ختم کر رہے ہیں، آپ 15 سپارے اس کے چلے جائیے، دوسرا سنا لے گا 15 سپارے کیا ہے۔ نہیں مجھے
میری یہ بات سمجھ آتی نہیں ہے بالکل. اچھا کوئی دوسرا بھی سنا سکتا ہے بیچ میں سے 15 کے بعد کہ آپ قرآن کو ناقص کر کے اور اپنے مفتیوں کو تھکا کر کیا کسی کا ختم ہوگا 3 باریں پڑھیں گے وہ کھڑے دیوار کے سہارے سے پتہ نہیں ان کے نمازوں کا کیا حال ہوگا کیا کرے گا نماز کھڑے رہتے ہیں یہ تماشے ہوتے ہیں مسجدوں میں حقیقت کے بیٹھے رہتے ہیں ایک دم جب رک جاتا ہے تب تو پڑ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے کبھی اسی عمل کو یہ ہوتا ہے یار ٹانگ تھک گئی بیٹھے رہتے ہیں ابھی 2-3 بیٹھے قیام اللہ کے سامنے وہاں ہوتا ہے جہاں کا عمل دل سے آتا ہوا ہے وہاں یہ ہوتا ہے کیا آٹا ہے ادھر ہاتھ سے تاکید ہے یہاں پہ حدیث میں آتا ہے من قرأ الآية في سبيل الله كتبه الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. کہ جاتے اللہ کے راستے میں نکل کر 1000 آیت قرآن کی پڑھ لے اللہ اس کا نام انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی جماعت میں اس کا نام لکھ دیتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. 1000 آیت کی بات سے نکل کر پڑھ لیں اس کے لیے فضیلت ہے. اگر آپ قرآن بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر ختم کر لیں یہ فضیلت نہیں ہے. بے شک اجر ملے گا جتنا ملے گا لیکن جتنے فضائل احادیث میں اور قرآن میں اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کے ہیں اللہ کی قسم اور حرمین کی عبادت سے کہیں زیادہ ہے. قرآن کی بے شمار مل جائیں گے آپ کو. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. اس کے علاوہ روایتیں بے شمار ملیں گی کہ اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کی فضیلت مدینہ منورہ میں رہ کر یا حرم مکہ میں رہ کر اللہ کے راستے میں نکل کر کرنے سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خروج سے اعمال متعدی بنتے ہیں یعنی عمل جانا زندہ ہوگا. آپ اگر عمل کو لے کر بیٹھ گئے تو امت عمل بھول جائے گی دین بھول جائے گی. اگر آپ عمل کو لے کے پھریں گے تو دوسروں کے عمل کا اجر بھی آپ کو ملے گا. اس لیے احادیث میں اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کی فضیلت سے زیادہ ہے تاکہ لوگ عمل کو لے کے پھریں. میری بات یاد رکھنا یہ جو خروج میں عمل کا اجر حرمین کی عبادت سے زیادہ بتایا گیا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے تاکہ مسلمان عمل کو لے کر پھرتا رہے. اس طرح پھرتے ہو گئے دنیا میں دین قائم رہے. اگر عمل کو لے کے بیٹھ گئے تو جہاں عمل ہوگا وہاں ہوگا جہاں عمل نہیں ہوگا وہاں نہیں ہوگا لوگ بھول جائیں گے. اس طرح میرے دوستوں عزیزو ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر ذکر کا اہتمام کرنا ہے. صبح شام کی تسبیحات ایک سے بھی تیسرے کلمے کی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک سے بھی تشریح کی استغفار کی 3 تسبیح صبح شام کی لگا کر اللہ کے متوجہ ہو کر پڑھنے کا اہتمام فرمائیں. جو کہیں کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. اسی میرے دوستو عزیزو منہ چلانے کے لیے کسی گٹکے کی یا کسی چنگم کی یا کسی پانی کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کی زبان کی حرکت اور اس کے منہ کا تر رہنا سب سے زیادہ اللہ کے ذکر سے ہے اور قرآن کی تلاوت سے ہے. اسی لیے اللہ سے منقول ہے فرمایا فمید شوق میرے منہ کا شوق. اس الفاظ کا ترجمہ بھی یہ بنتا ہے فمی شوق فمی بھی شوق میرے منہ کا شوق. کیا مطلب ہے؟ فمی بھی شوق کا مطلب یہ ہے کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی منزلیں بتا رہے ہیں کہ قرآن کی کہاں تک پڑھا جائے اگلی کہاں سے کہاں تک پڑھا جائے کہاں سے کہاں تک پڑھا جائے. 7 منزلیں پورے ہفتے کی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے ذریعے بیان فرما دی. عجیب طریقہ ہے. فمی بھی شوق ہم کہتے ہیں منہ کو. فمی کا مطلب میرا منہ بھی شوق میرے منہ کا شوق. مطلب کیا ہے اس کا اور یہ شوق کس چیز کا ہے؟ فا سے سورہ فاتحہ میم سے سورہ مائدہ فاتحہ سے مائدہ تک پڑھو پھر مائدہ سے سورہ یونس تک پڑھو
یا پھر سورہ یونس پھر سورہ یونس سے سورہ بنی اسرائیل تک پڑھو، پھر بنی اسرائیل سے سورہ شعراء تک پڑھو، پھر سورہ شعراء سے سورہ والصافات تک پڑھو، پھر سورہ والصافات سے سورہ قاف تک پڑھو، پھر سورہ قاف سے سورہ ناس تک قرآن پورا ہو جائے گا۔ مگر لوگ اپنے منہ میں کوئی چیز رکھنا چاہتے ہیں، اور میں آپ سے سب سے کہہ دیتا ہوں کہ یہ منہ چرانا یہ جگاڑی ہے، یہ جانور کا کام ہے، انسان کا کام ہے۔ آپ اپنے منہ میں کچھ رکھتے ہیں نا تو منہ چلتا رہے، یہ کیا ہے بھائی؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جگالی۔ جگالی، جی ہاں، دیکھ لیجیے بھیڑ بیل بکریاں یہ جگالی کرتی ہیں۔ مسلمان کو کہاں اس کی فرصت ہے کہ منہ چلائے کسی چیز کے ذریعے؟ اس کے پاس اس کی تو زبان اللہ کے ذکر سے چل رہا ہے، اس کے پاس کہاں فرصت ہے؟ کسی رائے کی بات کرنے کے لیے تھوڑی اس کی زبان ہے، اس کی زبان تو اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ یہ ترتیب ہو جائے اگر ہفتے ہفتے قرآن ختم ہونے کی جو میں نے آج کی ہے، اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی خوب